تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ شعراء آیات 69 تا 104۔ آگے کا مضمون، آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کے رد عمل کا ذکر ہے، اور آخر میں وہی آیات ترجیح ہیں جو اوپر گزر چکی ہیں۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس سرگزشت کے سنانے سے بھی مقصود وہی ہے جو پچھلی سرگزشت کے سنانے سے ہے۔ ایک بات یہاں خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ پچھلی سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا تھا۔ بیچ کے انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کا ذکر نہیں آیا تھا۔ اس سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت نے اس خلا کو بھر دیا ہے، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سب سے زیادہ جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يَحْيِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اذ نسویکم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرة فنکون من المؤمنین ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ ترجمہ، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھلا یہ تم لوگ کن چیزوں کی پرستش کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور برابر ان کی پوجا پر جمے رہیں گے۔ اس نے کہا،
کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو یا تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا۔ اس نے کہا کیا تم نے ان چیزوں پر غور کیا ہے جن کو تم پوچھتے رہے ہو؟ تم بھی اور تمہارے اگلے آباء و اجداد بھی، یہ سب میرے تو دشمن ہیں بجز اللہ رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ میری رہنمائی فرماتا ہے اور جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں متوقع ہوں کہ جزا کے دن میرے گناہ معاف کر دے گا۔ اے میرے رب، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے زمرہ صالحین میں شامل کر، اور بعد والوں میں میرا نیک ذکر قائم رکھ، اور مجھے باغ نعمت کے وارثوں میں سے بنا، اور میرے باپ کی مغفرت فرما، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا، اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کیجیو، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، بس وہ فائز المرام ہوں گے جو درست و پاک دل لے کر حاضر ہوں گے، اور جنت خدا ترسوں کے لیے قریب لائی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے لیے بے نقاب کی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم لوگ اللہ کے سوا پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا اپنا دفاع کریں گے؟ پس وہ اس میں اوندھے منہ جھونک دیے جائیں گے، وہ بھی اور سارے گمراہ بھی اور ابلیس کے سارے لشکر بھی، اور وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوئے کہیں گے خدا کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب کہ ہم خداوند عالم کا ہمسر ٹھہراتے تھے، اور ہم کو تو بس مجرموں نے گمراہ کیا، تو نہ اب ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی سرگرم دوست، بس ہمیں ایک مرتبہ اور لوٹنا نصیب ہو کہ ہم ایمان لانے والوں میں سے بنے۔ بے شک اس کے اندر بہت نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب عزیز و رحیم ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال استفہام کی نوعیت کا نہیں بلکہ استخفاف کی نوعیت کا تھا، یعنی یہ کیا فضول اور بے حقیقت چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ ان کی قوم نے ان کا جواب حمیت جاہلیت کے پورے جوش و غرور کے ساتھ دیا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور تمہارے الرغم اسی طرح ان کو پوجتے رہیں گے، تم کتنا ہی زور لگاؤ لیکن ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی بے حقیقتی واضح کرنے کے لیے سوال کیا کہ جب تم ان سے دعا فریاد کرتے ہو تو کیا یہ تمہاری دعا و فریاد سنتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں یا پہنچا سکتے ہیں؟ تو آخر یہ کس مرض کی دوا ہیں کہ تم ان کی پرستش کرتے ہو؟ قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ یہ باتیں ہم نہیں جانتے، بس ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا سو ہم بھی اسی طرح کرتے رہیں گے، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو ہم تمہارے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے اس دور کی باتیں نقل ہو رہی ہیں جب وہ تمام عقلی و نقلی اور آفاقی و انفسی دلائل سے اپنی قوم پر حجت تمام کر چکے تھے۔ آیات کی حد سے یہ سامنے آئے گا کہ اس کے بعد انہوں نے قوم سے اعلان برات کر کے ہجرت فرمائی۔ اس مرحلے میں ظاہر ہے کہ نبی کی دعوت کا انداز بدل جاتا ہے اور قوم کے جواب کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ پیغمبر جو کچھ کہتا ہے اس کی نوعیت قوم کی عقل اور اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی آخری کوشش ہوتی ہے، اور قوم جو کچھ جواب دیتی ہے اس کی نوعیت آخری ضد اور ہٹ دھرمی کے مظاہرے کی۔ یہ دونوں ہی باتیں یہاں سوال و جواب سے واضح ہو رہی ہیں۔ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔
افرأیتم کے اسلوب میں تعجب اور اظہار نفرت و بیزاری کا مضمون پایا جاتا ہے، یعنی ذرا ان چیزوں پر نگاہ تو ڈالو جن کو تمہارے باپ دادا پوچھتے رہے اور جن کی پرستش پر تمہیں بھی ناز ہے۔ یہ بالکل بے حقیقت چیزیں ہیں۔ ان کے بارے میں میرا یہ فیصلہ سن لو کہ یہ ساری چیزیں میری دشمن ہیں اور میں ان سے بیزار ہوں۔ میں اللہ رب العالمین کے سوا کسی چیز کی پرستش نہیں کرتا۔ یہ چیزیں میری دشمن ہیں، یعنی یہ شیطان کے ایجاد کیے ہوئے پھندے ہیں، اور شیطان بنی نوع انسان کا دشمن ازلی ہے، جس کا اصل کام ہی یہ ہے کہ وہ خلق خدا کو صراط مستقیم سے روکے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ اعلان برات ہے جس کے بعد انہوں نے ہجرت فرمائی۔ سورہ صافات میں ان کا کلمہ ہجرت یوں نقل ہوا ہے: انی ذاہب الی ربی سیہدین، 99۔ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اسی ہجرت کا اعلان عنکبوت کی آیت 26 میں ہے۔ پیغمبر اپنے ماحول کا نہایت خیرخواہ، دوست، مشفق اور ہمدرد ہوتا ہے، لیکن جب ماحول خود اس کا دشمن بن جائے اور اس کی ہدایت کی قدر کرنے کے بجائے اس سے اپنی ضلالت کی قدر کرانا چاہتا ہے تو وہ ان کو اپنا دشمن سمجھ کر اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کا دشمن ہوں، بلکہ یوں فرمایا کہ وہ میرے دشمن ہیں۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اپنی قوم کے بتوں کی بے حقیقتی واضح کرنے کے بعد یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب حقیقی کی صفات بیان فرمائیں جو عبادت و اطاعت کا اصلی حقدار ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، یعنی میری عبادت کا اصلی حقدار وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ میری رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ بیان واقعہ بھی ہے، اور غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ خلق اور ہدایت میں لزوم عقلی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف پیدا ہی نہیں کیا ہے بلکہ اس نے ہمارے اندر نہایت اعلیٰ صلاحیتیں ودیت فرمائی ہیں، اور پھر ہمیں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور اجاگر کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ اس نے ہمیں نہایت اعلیٰ فطرت پر پیدا کیا ہے اور ہمیں عقل عطا فرمائی ہے جو حق و باطل اور خیر و شر میں امتیاز کرنے والی ہے، اور جزیات سے کلیات اور محسوسات سے معقولات تک پہنچانے والی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے: الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اعلیٰ آیات 2-3۔ جس نے ہمارا خاکہ بنایا پھر اس کے نوک پلک سنوارے، اور جس نے ہمارے اندر صلاحیتیں ودیت فرمائیں پھر ان کے استعمال کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہ ہدایت خدا کی صفت خلق کا، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، لازمی تقاضا ہے۔ جس خدا نے اس اہتمام اور اس حکمت کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی رحمت و حکمت سے یہ بات بعید تھی کہ وہ پیدا کر کے اس کو یوں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو یہ نہ صرف ایک کار عبث ہوتا بلکہ یہ ایک ظلم بھی ہوتا جو اس کی شان کے منافی ہے۔ اس وجہ سے اس نے جس طرح انسان کی تمام مادی ضروریات کا اہتمام فرمایا، اسی طرح اس کی اس روحانی ضرورت کا بھی اہتمام فرمایا، اور چونکہ انسان کے اصلی کمال کا انحصار اس کی اسی ضرورت کے کما حقہ پورا ہونے پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو تنہا اس کی عقل پر نہیں چھوڑا بلکہ اس کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا انتظام بھی فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی سزاوار وہ ذات ہے جو ان تمام افضال و عنایات کا منبع ہے، نہ کہ یہ پتھر کی مورتیاں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ نفع پہنچاتی ہیں، نہ نقصان۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین۔ روحانی و عقلی ربوبیت کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی مادی پرورش کی طرف توجہ دلائی کہ میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں کبھی بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہ اپنے فضل و رحمت سے مجھے شفا بخشتا ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ مشرک قومیں اپنے معبودوں کو کائنات کا خالق و مالک نہیں مانتی رہی ہیں
بلکہ وہ ان کو رزق و فضل کا ذریعہ سمجھتی رہی ہیں، اور خاص طور پر اس وہم کو ان کے شرک میں بڑا دخل ہے کہ بیماری ان کی ناراضگی سے لاحق ہوتی ہے اور شفا ان کی خوشنودی سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان اوہام پر بھی ضرب لگائی کہ ان میں سے کسی چیز میں بھی ان اصنام کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں اس کائنات کے رب کے اختیار میں ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کا اسلوب بیان بھی قابل توجہ ہے۔ کھلانے پلانے اور شفا دینے کے افعال کی نسبت تو براہ راست اللہ کی طرف فرمائی، لیکن بیمار ہونے کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ اس کی وجہ سوئے رب سے اعتراض بھی ہے، اور اس حقیقت کا اظہار بھی کہ نعمتیں جس قدر بھی بندے کو ملتی ہیں وہ سب اللہ کے فضل سے ملتی ہیں، لیکن اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بسا اوقات اس کے کسی عمل پر مرتب ہوتی ہے۔ ہر چند وہ پہنچتی تو خدا کے اذن اور حکم ہی سے ہے، لیکن اس میں انسان کی اپنی غفلت کو بھی دخل ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بندے کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پہلو کو مد نظر رکھ کر یہاں یہ فرمایا کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ یہ اس خلق و ہدایت اور اہتمام ربوبیت کے لازمی نتیجے کی طرف توجہ دلائی کہ وہی ہے جو مجھے ایک دن موت دے گا اور پھر لازماً اس کے بعد ایک دن زندہ بھی کرے گا۔ جب اس نے مجھے پیدا کیا اور اس میں اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی تو دوبارہ زندہ کر دینے میں کیوں مشکل پیش آئے گی؟ اور ایسا ہونا اس کے اس سارے اہتمام ہدایت اور ربوبیت کا لازمی تقاضا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ میرے لیے ہدایت اور پرورش کا یہ اہتمام فرمائے اور پھر یہ زندگی یوں ہی تمام ہو جائے؟ وَالَّذِي يَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ یہ اس روز جزا و سزا کے ظہور کی طرف اشارہ ہے جس سے اس دنیا کی زندگی کے بعد لازماً ہر شخص کو سابقہ پیش آنا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ظہور کی خبر دینے کے بجائے اپنی اس توقع کا اظہار فرمایا جو وہ اپنے رب سے وہ اس دن کے پیش آنے پر رکھتے ہیں۔ گویا اس دن کا پیش آنا تو ایک بدیہی حقیقت ہے جس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، البتہ اس کے لیے ہر شخص کو تیاری کرنی چاہیے اور اپنے رب سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ جو اس سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے وہ ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مخاطبوں کے سامنے اپنی دعوت کے تمام مبادی رکھ دیے ہیں جن کے اندر نہایت گہرا منطقی ربط بھی ہے، لیکن انہوں نے اس کو پیش کرنے میں دعویٰ اور دلیل کا اسلوب اختیار کرنے کے بجائے اپنے ذاتی تاثرات کے اظہار کا انداز اختیار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مرحلہ جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں اعلان برات و ہجرت کا تھا۔ اس مرحلے میں قوم کو خطاب کر کے بحث و استدلال کے انداز میں کچھ کہنا بے سود تھا، اس وجہ سے انہوں نے اپنے ذاتی تاثرات نہایت بلیغ انداز میں ان کے سامنے رکھ دیے کہ شاید اس طرح ان کے دل میں کوئی بات اتر جائے۔ اگر دلوں میں زندگی کی کچھ رمق ہوتی ہوئے تو یہ اسلوب بعض اوقات نہایت مؤثر ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کی نہایت بلیغ مثالیں موجود ہیں۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الآخرین یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو اعلان برات و ہجرت کے اس نازک موقع پر انہوں نے کی ہے۔ رب ہب لی حکمن، حکمن سے مراد جیسا کہ آیت 21 کے تحت گزر چکا ہے وہ صحیح قوت فیصلہ ہے جو حضرات انبیاء علیہم السلام کو خاص طور پر عطا ہوتی ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ایک نہایت اہم قدم اٹھا رہے تھے اور اس بات کے محتاج تھے کہ آگے کے مراحل میں ان کو صحیح فیصلہ کی توفیق اور خدا کی رہنمائی حاصل ہو، اس وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے اسی کے لیے دعا فرمائی۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ حق کی خاطر اپنے خاندان اور اپنی قوم سے بھی انہوں نے اعلان برات فرما دیا تھا، اس وجہ سے یہ دعا بھی فرمائی کہ
ان بروں کی جگہ اچھوں کی معیت اور رفاقت حاصل ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، لسان کے معنی یہاں شہرت اور چرچا کے ہیں، اور اس کی اضافت چونکہ صدق کی طرف ہے، اس وجہ سے اس سے مراد ذکر جمیل ہوگا، بلکہ اس کے اندر پائیداری اور دوام و استمرار کا مفہوم بھی پیدا ہو جائے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کے فروغ و استحکام کے لیے دعا فرمائی کہ آنے والی نسلوں میں وہ پھیلے اور اس کو پائیداری نصیب ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو جو قبولیت حاصل ہوئی ہے، تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال موجود نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں جتنے نبی اور رسول آئے، سب انہی کی دعوت لے کر آئے، اور آخر میں خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو ایک عالمگیر اور زندہ و جاوید دعوت بنا دیا۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے جنت کی اور اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ وَلَا تُخْزِنِي إِلَى الْآيَةِ، باپ کے حق میں ایک نہایت مؤثر سفارش ہے۔ آدمی کے اعزاء و اقربا، بالخصوص ماں باپ کی رسوائی خود اس کی رسوائی کے ہم معنی ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے باپ کی بھی مغفرت فرما کہ اس کا جہنم میں پڑنا آخرت میں میرے لیے رسوائی کا سبب نہ بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا سے اپنے باپ کا حق انتہائی دل سوزی کے ساتھ ادا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون عدل بالکل بے لاگ ہے۔ باپ کے حق میں ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ بعد میں آپ کو اس کے لیے دعا کرنے سے بالکل روک دیا گیا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جز نہیں ہے، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی تکمیل و توضیح ہے۔ فرمایا کہ اس دن کسی کے مال و اولاد اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے، صرف وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں باریاب ہوں گے جو قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کسی کی اولاد اگر کچھ کام آنے والی بن سکتی ہے تو اس اعتبار سے حاضر سے زیادہ خوش قسمت کون تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا فرزند عطا کیا۔ لیکن جب وہ بھی اپنے باپ کے کچھ کام نہ آ سکے تو تابع دیگراں چہ رسد۔ قلب سلیم سے مراد شرک و نفاق کی ہر آلائش سے بالکل پاک اور محفوظ دل ہے۔ جس دل میں کسی اور کی حصے داری یا نفاق کی بیماری ہو، اس کی خدا کے ہاں کوئی پوچھ نہیں ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، ازلاف کے معنی قریب لانے کے ہیں۔ یہ نیکوکاروں کی تشریف و تکریم کی طرف اشارہ ہے کہ جنت ایک پیشکش کی طرح ان کے سامنے کی جائے گی۔ اس دنیا میں انہوں نے جو نیکی کمائی، اس کے صلے میں وہ ان کے لیے پہلے سے آراستہ و پیراستہ تیار ہوگی۔ اس دن انہیں اس کے لیے کوئی سفر نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ وہ خود ان کے سامنے لائی جائے گی۔ اسی طرح دوزخ بھی گمراہوں کے لیے بالکل تیار ہے۔ قیامت کے دن بس اس کا پردہ اٹھا دیا جائے گا، اور جس چیز کو وہ نہایت بعید سمجھ کر اس سے بالکل نچنت رہے، وہ دیکھ لیں گے کہ اس کے ظہور میں صرف پردہ اٹھنے کی دیر تھی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، نصرہ کے معنی دوسرے کی مدد کرنے اور انتصار کے معنی خود اپنی مدافعت کرنے کے ہیں۔ فرمایا کہ اس وقت دوزخ میں پڑنے والوں سے کہا جائے گا کہ تم خدا کے سوا جن کی پرستش کرتے رہے ہو، بتاؤ اب وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری یا خود اپنی ہی کوئی مدافعت کر سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، کبن کے معنی منہ کے بل گرانے اور پچھاڑنے کے ہیں۔ اسی سے کبکبا ہے جس کے اندر حرف کی زیادتی نے مبالغہ کا مفہوم پیدا کر دیا ہے، یعنی اس تفضیح کے بعد
وہ اور ان کے سارے اصنام و الہ اور ان کے وہ لیڈر جن کی انہوں نے پیروی کی، اور ابلیس کا سارا لشکر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ قالوا وہم فیہا یختصمون تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ اتساق کے معنی آپس میں لڑنے جھگڑنے کے ہیں۔ یہ جھگڑا جیسا کہ قرآن کے دوسرے مقامات میں تصریح ہے، کفر و شرک کے علمبردار لیڈروں اور ان کے پیرووں میں ہوگا۔ پیرو لیڈر سے کہیں گے کہ ہم نے تمہاری پیروی میں یہ روز بد دیکھا، تو کیا آج تم ہمارے اس عذاب میں سے کچھ حصہ بٹاؤ گے؟ لیڈر جواب دیں گے کہ ہم جیسے خود تھے ویسا ہی ہم نے تم کو بنایا، تم خود شامت زدہ تھے کہ تم نے ہماری پیروی کی۔ اسی جھگڑے کی طرف اجمال کے ساتھ یہاں اشارہ فرمایا کہ پیرو اپنے سر پیٹیں گے اور لیڈروں سے قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم کھلی ہوئی گمراہی میں رہے کہ ہم نے تم کو خداوند عالم کا ہمسر ٹھہرایا۔ اذ نسویکم برب العالمین کی تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں کی ہے، یعنی ہم تمہارے احکام کی اس طرح اطاعت کرتے رہے جس طرح خداوند عالم کے احکام کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ مشرکین جن ہستیوں کی پرستش کرتے تھے، خواہ وہ فرشتے ہوں یا جنات، وہ تو محض ان کی مفروضہ خیالی ہستیاں تھیں، اس وجہ سے ان سے کسی سوال و جواب کا معاملہ خارج از بحث ہے۔ قیامت کے دن ان کے پرستاروں پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ محض ان کے اپنے رکھے ہوئے نام تھے جن کا کوئی مسمى موجود نہیں ہے۔ البتہ جن لوگوں نے ان کی پرستش کی بنا ڈالی، جنہوں نے لوگوں کو خدا کی بندگی سے ہٹا کر ان کی طرف موڑا اور ان کی حمیت و حمایت میں خدا کے رسولوں کی تکذیب کی، وہ لوگ موجود ہوں گے۔ ان کو مخاطب کر کے ان کے پیرو وہ بات کہیں گے جو اوپر مذکور ہوئی۔ وَمَا أَضَلُّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اوپر والی بات تو وہ اپنے لیڈروں کو مخاطب کر کے کہیں گے، اور یہ باتیں وہ نہایت حسرت و اندوہ کے ساتھ خود اپنے آپ کو ملامت اور اپنی بدبختی پر ماتم کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہمیں ان مجرموں ہی نے گمراہ کیا، اگر یہ نہ گمراہ کرتے تو ہم ہدایت پر ہوتے اور یہ روز بد نہ دیکھتے۔ قرینہ دلیل ہے کہ لفظ مجرمون وہ اپنے لیڈروں کے لیے استعمال کریں گے۔ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، یہ اظہار حسرت کے الفاظ ہیں، یعنی جن کی شفاعت کی امید پر زندگی بھر ان کی پرستش کی، وہ بھی سب ہوا ہو گئے، اور جن کا عمر بھر جھنڈا اٹھائے پھرے ان میں سے بھی آج کوئی ہماری حمایت و مدافعت کے لیے نظر نہیں آتا۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً إِلَى الْآيَةِ، یہ وہ اپنی تمنا کا اظہار کریں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ ہم ان مجرموں سے اظہار برات کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے بنتے، لیکن ان کی یہ تمنا بس تمنا ہی رہے گی، اس کے پورے ہونے کا وقت ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ ان آیات میں آباء و اجداد اور اپنے لیڈروں کی اندھی تقلید پر جینے والوں کو اچھی طرح متنبہ کر دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن کسی کے لیے یہ عذر کچھ نافع نہ ہوگا کہ اس کو دوسروں نے گمراہ کیا، اس وجہ سے وہ گمراہی میں پڑا رہا۔ ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ وہی ترجیح ہے جو اوپر گزر چکی ہے اور اس کی وضاحت بھی ہو چکی ہے۔